یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا؟ تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل، اس ہفتے آپ کے پاس کافی توانائی ہوگی، لیکن کام کا بوجھ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کھانے کا مزہ لے سکیں گے اور خوشی کے لمحات بانٹ سکیں گے۔ چاند چوتھے گھر میں ہوگا، آپ اپنے دوستوں، بزرگوں وغیرہ سے مشورہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خاندانی کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو سازگار نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے تو آپ کو ایک بار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سمجھداری اور سوچ سمجھ کر ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے۔ اس ہفتے ساتویں گھر میں کیتوں کی جگہ ہونے کی وجہ سے تاجروں کو اپنے کاروبار سے متعلق کچھ بھی شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منصوبہ شیئر کرنا آپ کو کبھی کبھی مشکل جگہ میں ڈال سکتا ہے۔ اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے کی گئی محنت سے آپ بہترین نتائج لائیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت خاصا اچھا رہے گا، کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے۔ چھٹے گھر میں زہرہ کی آمد کی وجہ سے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کو کاموں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی محنت جاری رکھنی پڑے گی ہفتہ، اور آپ اپنے شریک حیات کو کافی وقت نہیں دے پائیں گے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں سے لانگ ڈرائیو پر بھی جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ وقت آپ کی محبت کی زندگی کے لیے اوسط رہے گا۔ یہ وقت آپ کے شریک حیات کے رومانوی پہلو کو پوری قوت سے ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے دوران گھریلو کاموں میں اپنے ساتھی کی مدد کریں۔ یہ ایک صحت مند ہفتہ ہے۔ حاملہ عورت سے بحث نہ کریں، امتحانات کو نہ چھوڑیں، کوئی سنجیدہ تشویش نہیں، لیکن باہر کھاتے یا پیتے وقت محتاط رہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا کھائیں۔ اس ہفتے ورکاہولک ذہنیت سے بچیں۔ ہفتے کے لیے اپنی خوراک کو تبدیل کریں اور ہر روز ورزش کریں۔ غصہ اور جارحیت آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے مراقبہ کریں۔ بچت اور خرچ کرنے کا یہ ایک عام ہفتہ ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تحائف ہوں گے۔ گھر میں مذہبی سرگرمیاں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو قرض دینے کے لیے ایک برا ہفتہ۔ غیر منصوبہ بند سفر آپ کو پیسے دے سکتا ہے۔ دفتری سیاست سے بچیں اور اپنے ساتھی کارکنوں سے ہوشیار رہیں۔ کام پر غلط معلومات یا غلط فہمی حاصل کرنا تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تحریری کیریئر میں کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کو پہچانا جا سکتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ملازمت میں تبدیلی متوقع ہے۔ آپ کو مختصر فاصلے کے کاروبار سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مریخ کا ٹرانزٹ آپ کے میل کو چیک کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ آپ کام سے کوئی اہم کال نہ چھوڑیں۔ مصنف کے طور پر لکھنا یا فری لانسنگ ایک منافع بخش کیریئر کا راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے کام میں بہت سے اتار چڑھاؤ متوقع ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امتحان کے نتائج متوقع ہیں۔ اس ہفتے سیکھنے اور لکھنے میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ میں سے کچھ ایک خوفناک دوست گروپ اور خراب صحت کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ مریخ اور راہو کی آمد کے دوران غلط حلقوں اور بیجا لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں۔ جنک فوڈ کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ یہ غیر صحت بخش ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات میں آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ برج ثور، اس رقم کے بوڑھے باشندوں کو اس پورے ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صبح و شام پارک جائیں، تقریباً 30 منٹ چہل قدمی کریں اور دھول بھری جگہوں پر جانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اکثر دولت جمع کرنے کے معاملے میں تھوڑے سے لاپرواہ ہوتے ہیں، جس کا منفی اثر آپ کی زندگی میں مالی بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ہفتے دوسرے گھر میں چاند کی آمد کے ساتھ آپ کو پیسے بچانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کے بزرگوں کے مشورے اور تجربہ مستقبل کے لیے آپ کی مالی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ چاند چوتھے گھر میں ہے، اس لیے اگر آپ خاندانی کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے تو آپ کو ایک بار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے
اور سمجھداری اور سوچ سمجھ کر ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ کسی اور کو آپ کی تمام کامیابیوں اور کریڈٹ سے نوازا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے جو کام کیا ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہ لینے دیں۔ بصورت دیگر آپ کو اپنے کیریئر میں منفی طور پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آغاز کے 5ویں گھر میں سورج، عطارد اور زہرہ کی جمع ہونے کی وجہ سے اگر اس ہفتے آپ کے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے اور اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کا دماغ اور آپ کا دل متفق نہ ہو۔ آپ کے محبت کے رشتے کے بارے میں بات کریں تو یہ ہفتہ محبت اور رومانس کے لیے نارمل رہنے والا ہے۔ اس دوران آپ کا عزیز آپ سے زیادہ توقعات رکھے گا اور آپ اسے پورا کرنے کے لیے ذہنی دباؤ محسوس کریں گے کیونکہ زہرہ 5ویں گھر میں منتقل ہو رہی ہے۔ تاہم آخر میں آپ ان کو قائل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کے شریک حیات سے بہت زیادہ توقعات رکھنا ازدواجی زندگی میں ناموافق نتائج دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اپنے ساتھی کے بارے میں بہت سے منفی خیالات پیدا ہونے کا امکان ہوگا جس کا اثر آپ کی شادی شدہ زندگی پر واضح طور پر نظر آئے گا۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ ہر منفی صورتحال سے بچیں۔ آپ ایک ایسے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے جہاں آپ کے جذبات میں خلل پڑ سکتا ہے، یہ آپ کے ذہنی تناؤ کی بنیادی وجہ ہوگی۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے اپنی بات چیت اور معاملات میں محتاط رہیں۔ ورشب کے باشندے دبے ہوئے غصے کو محسوس کر سکتے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے آغاز میں۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت اور تندرستی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کو پرسکون اور توجہ مرکوز رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یوگا اور مراقبہ کی مشق آپ کو اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے پرانے دوست کی طرف سے اچانک دورہ مل سکتا ہے، یہ آپ کو زیادہ آرام دہ اور ترتیب دے سکتا ہے۔ ہفتے کے دوسرے نصف کے دوران آپ کی زندگی میں مزید خوشی اور خوشی لانے کا امکان ہے۔ آپ کی محبت کی دلچسپی آپ کو حقیقی احساسات کو ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ وقت ہوگا کہ آپ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس کا اظہار کریں۔ آپ کو کسی ایسے شخص کے لیے خفیہ جذبات ہو سکتے ہیں جس کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ ورشب کے لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شریک حیات کے بارے میں نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے رشتے میں تازگی آ سکتی ہے۔ امکان ہے کہ آپ کے بہن بھائی اس ہفتے آپ کا زیادہ تعاون کریں گے، وہ یادگار لمحات بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ان کی حمایت سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو سخت محنت کے باوجود اپنے کیریئر کے اہداف حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیریئر اور پروفیشن ہاؤس میں سیاروں کا امتزاج ناگوار نتائج دے سکتا ہے، تاہم یہ آپ کے لیے ایک عارضی مرحلہ ہوگا۔ برج جوزہ، ہفتے کے آغاز سے آخر تک کئی سیارے حرکت میں آئیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی صحت معمول سے زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ کو چڑھائی میں چاند کی آمد کی وجہ سے مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ فوری پیسہ کمانے کے لیے ایک شارٹ کٹ اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود کو بغیر کسی وجہ کے غیر قانونی معاملات میں پھنستے ہوئے پائیں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی تصویر کے نقصان کے ساتھ ساتھ آپ کو اضافی مالیاتی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ چوتھے گھر میں زہرہ کی آمد آپ کو سست بنا سکتی ہے اور آپ کا غیر صحت مند طرز زندگی گھر والوں کے درمیان بحث کا موضوع بن سکتا ہے، اس سے خاندانی ماحول میں تناؤ پیدا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس عادت میں ضروری تبدیلیاں لائیں اور اپنی جسمانی صفائی اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر مثبتیت برقرار رہے گی، اس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کر کے اہم کاموں کو پورا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کام کے بعد وقت پر گھر واپس جا سکیں گے اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ اس وقت طلبہ اپنی تعلیم میں خوش قسمت رہیں گے اور ان کے اساتذہ بھی اس دوران ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے سیاروں کے امتزاج دوسروں کے مقابلے بہتر ہوں گے۔ اس دوران آپ کو ہر امتحان میں محنت کے مطابق پھل ملے گا کیونکہ قسمت کے گھر میں زحل بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔ چوتھے گھر میں زہرہ کی آمد کی وجہ سے اگر آپ سوچ رہے ہیں اس ہفتے کسی دوست کو پرپوز کرنے کا، ایسا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا کیونکہ اس سے نہ صرف آپ دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ آپ ایک اچھے دوست کو بھی کھو سکتے ہیں۔ مشتری 10ویں گھر میں ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔
इस वजह से हर चीज के बावजूद आप इस हफ्ते खुद को इंतहाई तन्हा महसूस करेंगे। जीवनी निशान वाले मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने माली मामलात में मोहतात रहें। इस हफ्ते आपको कुछ गैर मंसूबा बंद अखराजात उठाना पड़ सकते हैं। मकामी लोग इस हफ्ते अपने खानदान में एक छोटे से इज्तिमा की मेजबानी कर सकते हैं। इम्कान है कि आप अपने साथ गहरा ताल्लुक कायम करने में कुछ वक्त गुजारेंगे। आपको फितरत की तलाश में दिलचस्पी मिल सकती है। आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी माली मंसूबाबंदी पर तवज्जो दें। इस सिलसिले में कुछ अखराजात हो सकते हैं जो आपके माहाना बजट को मुतासिर कर सकते हैं। इसके साथ ही मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें। आप अपने आप को खाने और तफरी में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेफिक्री से पीना और खाना आपकी फिटनेस की सतह पर संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ये वक्त होगा कि आप अपनी जिंदगी में एक गहरा मकसद तलाश करने के लिए खुद से जोड़ें। कारोबारी मालिकान मुमकिना तौर पर कारोबार में तौसी का मंसूबा बना सकते हैं। आपको इस डोमेन में गैर मंसूबा बंद अखराजात मिल सकते हैं। नए मंसूबे और जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती है, लिहाजा आपको इसी के लिए तैयार करना होगा। ताहम मंसूबों पर अमल दरामद से पहले तज्जिया की जरूरत पड़ सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद नए प्रोजेक्ट के काम के आगाज के लिए किसी गैर मुल्की सरजमीन का सफर करने का मौका हासिल कर सकते हैं। ये पेशावर कारकुन अपनी पेशा वराना जिंदगी में मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। आपकी कोशिशों को आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीमों की तरफ से तस्लीम किए जाने का इम्कान है। आपके जॉब प्रोफाइल में तब्दीली आएगी। ताल्लुकात के लिहाज से यह हफ्ता आपको साजगार नताइज दे सकता है। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते चांद 12वें घर में मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा आप अपने आप को डिप्रेशन या तनाव में मुब्तला पाएंगे। इसकी वजह से आपके जहन में कई मनफी ख्यालात भी आ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अपने जहनी सुकून को तबाह होने से बचाते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपकी आमदनी में इजाफा होगा, इसलिए आप मुस्तकबिल के लिए अपनी रकम ज़ख़ीरा करने का भी मंसूबा बना सकते हैं। ऐसी सूरत हाल को जहन में रखते हुए आपको हर किस्म की सरमायाकारी करने का मशवरा दिया जाता है। 5वें घर पर मरीख के अपने निशान पर होने की वजह से आपको अपने बच्चे की इनामी तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा मिलेगा और ये आप और ख़ानदान के लिए खुशी का एहसास होगा। आपका बच्चा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और आप उनके ज़रिए अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इस हफ्ते आप में सब्र की कमी रहेगी, जिसकी वजह से काम की जगह पर दूसरों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते वक्त अब जज्बाती रहेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी बहुत से लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सीनियर अफसरान भी आपके रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस रकम के तलबा को इस हफ्ते पढ़ाई में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबात के लिए वक्त खास तौर पर साजगार है, क्योंकि बहुत से सैयारों की पोजीशनिंग तलबा की जिंदगी में मुताबकत पैदा करने वाली है। इस हफ्ते ज़ोहरा तीसरे घर में मुंतकिल हो रही है, लिहाजा आपका आशिक आपको राजी करने और लड़ाई झगड़े के लिए तैयार करने की कोशिश करता नजर आएगा, जिससे आपको खुशी और ख़ास महसूस होगा। इससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और साथ ही आप दोनों किसी सफ़र पर जाने का मंसूबा बना सकते हैं। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसकी वजह से आप और आपका शरीक हयात मिलकर आपकी शादीशुदा जिंदगी की बेहतरीन यादें बनाएंगे और इसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। जिन लोगों का ताल्लुक सरतान की अलामत से है वो अपने ताल्लुकात की हालत में बेहतरी देख सकते हैं। आप ख्यालात और आरा के साथ गूंज रहे होंगे। आपका जोश अगले दर्जे तक पहुंच सकता है। आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। मकामी लोगों को इस हफ्ते अपने ताल्लुकात पर तवज्जो देने की जरूरत पड़ सकती है। आपको मजबूत ताल्लुकात बनाने के लिए उन्हें वक्त और जगह पेश करने की जरूरत पड़ सकती है। ये हफ्ता ममनू चीजों में मशगूल होने के लिए मौजूद वक्त होगा। आप दोनों सफर पर जाने का फैसला कर सकते हैं। कैंसर के लोग जो सिंगल हैं किसी खास से मिलने के लिए पुरजोश होंगे। अब जल्द ही रिश्ता में जाने का फैसला कर सकते हैं, ताहम आपको उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ नया सीखने के ख्वाह मकामी लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहने का इम्कान है। आप जल्द ही एक नया शौक पैदा कर सकते हैं। कैंसर के तलबा भी नई जबान सीखने में दिलचस्पी ले सकते हैं। पेशा वर कारकुन नए मंसूबों में शामिल हो सकते हैं।
ये उनकी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका होगा। आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और अपने वर्क स्टेशन पर इल्म हासिल करने में अच्छा वक्त मिल सकता है। इस हफ्ते आपको मालियाती फायदा हो सकता है। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया मिल सकता है। पेशा वराना मैदान में आपका तजुर्बा आपके करियर के अहदाफ को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। मजमूई तौर पर आपको जिंदगी के अहम शोबों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ये आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से नहीं रोकेगा। बुर्ज असद, आप और आपके आसपास के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आप पर एतमाद और तेज हैं और आपको किसी की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है। इसलिए इस हुनर से फायदा उठाएं, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाने की तरगीब दें। आपको समझना होगा कि अगर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये फायदा मंद साबित होगा और इसी के साथ आप अपनी माली हालत को भी बेहतर बना सकेंगे। इस तरह आने वाले वक्त में आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। ये हफ्ता खानदान के लिए खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि चांद चौथे घर में है। क्योंकि आपके घर के बहुत से लोग आपको खुशियां देने की कोशिश करेंगे। उनकी काविशों को देखकर अब भी घर के माहौल को साजगार बनाने की कोशिश में खुद को ढाल लेंगे। 11वें घर में चांद की आमद के साथ इस हफ्ते आप में सब्र और तहम्मुल की कमी रहेगी, जिसकी वजह से काम की जगह पर दूसरों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते वक्त अब जज्बाती रहेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी बहुत से लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सीनियर अफसरान भी आपके रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। अगर आप आला तालीम हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इस अरसे में सख्त मेहनत करनी होगी। ताहम इस हफ्ते के दौरान किस्मत आपका साथ देगी, ताकि आप जो भी मजमून पढ़ेंगे इसे याद रखने में आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते आपको अपने प्यारे की बहुत कमी महसूस होगी, लेकिन वो काम की वजह से आपसे मुलाकात और बातचीत नहीं कर सकेगा। एक सख्त शेड्यूल, लिहाजा आप किसी हद तक तन्हा महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते मरकरी ससुराल के 8 घर का रुख कर रहा है। आपके लिए ये मुमकिन है कि आप अपने ससुराल के किसी रुकन के साथ बहस करें। इसका बड़ा रास्त मनफी असर आपके साथ साथ आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। नए हफ्ते में दाखिल होने वाले अफराद सेहत के मामूली मसाइल की शिकायत कर सकते हैं। मौजूदा सैयारों की आमदोरफ्त आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। माली तौर पर आप अपना बजट बरकरार रखने के लिए परेशान हो सकते हैं, लिहाजा आपको एक मुनासिब मंसूबा तलाश करने की जरूरत हो सकती है। मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो इस हफ्ते अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से ज्यादा चौकस रहे। सेहत के चैलेंजेस रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप साबित कदम रहें तो आप उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के मकासद को पूरा करने के लिए मुतजस्सिस होंगे। आपको अपने वालिदैन की रहनुमाई से उनका पीछा करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इससे आपको अपने करियर के लिए सही रास्ता मुंतखब करने में मदद मिल सकती है। सैयारों का जोड़ बताता है कि इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है। आप अपने शरीक हयात और बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं। माजी में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप इस मरहले के दौरान उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ मियारी वक्त गुजार सकते हैं। आप दोनों अपनी पसंदीदा मंजिल का सफर कर सकते हैं। आप दोनों अपने पुराने घरों का दौरा कर सकते हैं, जहां आप बहुत सी यादें बना सकते हैं। इस तरह आप अपने ताल्लुकात के अहदाफ हासिल कर सकते हैं और आप दोनों के दरमियान देरपा ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इसके अलावा माहिरीन का मशवरा है कि आपको अच्छी हालत में रहने के लिए मुराकबा करना चाहिए। ये आपकी सेहत की कैफियत को बढ़ाने के लिए योगा क्लासेस में शामिल होने का मुनासिब वक्त है। बुर्ज सुंबुला, इस हफ्ते आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने काम से कुछ वक्त निकालें। हफ्ते के दूसरे निस्फ में चांद 12 घर में है, इसलिए यह वक्त आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ इस हफ्ते के वस्त में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। ताहम आपको काम के बोझ को अपने दिमाग पर दबाव नहीं डालना चाहिए। माजी में आपकी तरफ से जायदाद से मुतालिक तमाम किस्म के लेन देन इस हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान है, जिसका आपको फायदा होगा। साथ ही आप इससे अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने में काफी हद तक कामयाब भी होंगे। इस हफ्ते आप खानदान के बच्चों के साथ माजी की तमाम गलत फहमियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। आप उनके साथ पिकनिक पर जाने का भी मंसूबा बनाएंगे
اور آپ کے بزرگ آپ کی کوششوں پر فخر محسوس کریں گے۔ اس ہفتے پہلے گھر میں سورج اور عطارد کے ملاپ کی وجہ سے آپ کی اندرونی طاقت آپ کے کام کی جگہ پر آپ کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی، اور آپ اپنے اثر و رسوخ کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے۔ نیز آپ کی مدد حاصل کرنے کے بعد آپ کے دشمن اور مخالفین آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس سے آپ کو اپنے مستقبل میں سازگار نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت طلباء کو کافی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے اچھے سیاروں کا اثر آپ کو اچھے نتائج دینے کا کام کرے گا، اس لیے وہ طلباء جو تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سیاروں کی اس مبارک نظر کی وجہ سے اپنے خوابوں کے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہفتہ 7ویں گھر میں زہرہ کا رخ کرنے والا ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی، اس وقت میں آپ اپنی محبت کی زندگی کا مضبوط پہلو دیکھیں گے اور محبت کا احساس برقرار رہے گا۔ اس وقت کے دوران آپ کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنے ساتھی کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے اس رقم کے شادی شدہ افراد اپنی شریک حیات کی وجہ سے معاشرے میں عزت حاصل کریں گے۔ نتیجے کے طور پر آپ بھی خود کو آزماتے ہوئے آپ اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ جگہ کی سیر پر لے جا سکتے ہیں۔ کنیا کے طلباء کو اپنی پڑھائی میں رہنمائی کے لیے اپنے ٹیوٹرز یا سرپرستوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے کیریئر کا تعلق ہے، ان خواہش مندوں کے لیے نئے مواقع آنے کا امکان ہے جو اپنے کیریئر کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ ملازمت کے متلاشیوں کو دلچسپ آسامیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کی درخواست گزرنے کا امکان ہے، لہذا آپ انٹرویو کال کی توقع کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اضافہ تشخیص کی تلاش میں ہیں، یہ ہفتہ آپ کو کام کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ آپ کے لیے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے موزوں وقت ہوگا۔ کاروبار میں مقامی لوگوں کے لیے آپ کو فالو اپ لینا پڑ سکتا ہے۔ شرکت کے لیے مزید کالیں ہوں گی اور مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ آپ کو مزید کلائنٹ اور پروجیکٹ کے مزید تبادلے مل سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وصولی کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی حکمت اور خوشی پیش کرنے کا امکان ہے۔ سیاروں کی کافی مدد ہوگی تاکہ آپ اپنی توقعات پر پورا اتر سکیں۔ مقامی افراد اس ہفتے اپنے محبوب کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا امکان ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شاندار لمحات سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کا ساتھ دے گا۔ طلباء کے اپنے تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی کا امکان ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے زیادہ سوچنے سے گریز کریں اور مراقبہ کریں۔ برج میزان 11 گھر میں چاند کی حیثیت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ میل جول میں مدد فراہم کریں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ اگر آپ اس ہفتے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے پیسے کو سمجھداری سے خرچ کریں، کیونکہ یوگا دلانے والے نقصانات ہیں اور اس دوران آپ شروع میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں مالی بحران سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہے کہ گھر کا وہ فرد جس پر آپ پہلے بھروسہ کر کے اپنا راز بتا چکے ہوں، اس ہفتے آپ کو دھوکہ دے اور آپ کے راز دوسروں پر ظاہر کرے۔ اس لیے ایسے کسی بھی معاملے سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ گھر کے دیگر افراد پر راز افشا کرے۔ اس ہفتے 12 گھر میں عطارد کی منتقلی کام کے شعبے میں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا امتحان ثابت کرے گی۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی کوششوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ اپنے بزرگوں کے تجربات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے بہن بھائیوں کا تعاون آپ کے اعتماد کو بڑھا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان کی اہمیت کو دور کریں۔ اپنی تعلیم میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے ان سے مدد لیں۔ چونکہ سیاروں کی پوزیشن سازگار رہے گی، اس لیے اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ 12ویں گھر میں زہرہ آپ کی شریک حیات کے لیے گائے اور کار کی خواہش کے طور پر اگر شادی شدہ باشندوں کی زندگی میں کوئی آنے والا مسئلہ ہے تو وہ آپس میں بات کر کے اسے حل کر سکیں گے۔ اس سے آپ کے رشتوں میں نیاپن اور قربت آئے گی اور ساتھ ہی آپ دفتر سے دور گھر میں وقت گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن مقامی افراد کا تعلق تماشا سے ہے وہ اپنی گلابی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد جو اپنی بہترین کارکردگی پر کام کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے مہلت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنی نیند پوری کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
आपकी तवज्जो कई महाजों में तकसीम हो सकती है। हफ्ता आपकी कारकर्दगी और जोश के साथ साथ दे सकता है। इम्कान है कि आप अपने काम की जगह पर मुअस्सर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आपके काम की जगह पर साजिशें होंगी, लिहाजा आपको अपने छुपे हुए दुश्मनों से बाखबर रहना चाहिए। वो लोग जो कारोबारी मैदान में हैं, इस हफ्ते बेहतरीन कारकर्दगी का इम्कान है। आपकी पैदावार की सतह तसल्ली बख्श होने का इम्कान है। आप अपनी तमाम डेडलाइन और अहदाफ को पूरा कर सकते हैं। आपकी टीम के अराकीन को खुशी और जश्न मनाने की कोई वजह मिल सकती है। लिब्रा के लोग अपने माली मामलात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। जब सरमायाकारी करने की बात आती है तो आप अपने मालियाती मुशीर की तजवीज़ ले सकते हैं। ऐसा करने से आप मतलूबा मुनाफा कमा सकते हैं। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तमाशा के ख्वाहिशमंदों के लिए तरक्की और तरक्की के बेहतरीन मौके लेकर आ सकता है। आप अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। आप आमदनी के ज़राए के लिए नए तरीके तलाश कर सकते हैं। इससे आपके मालियाती मंसूबे को फ़रोग़ मिल सकता है और आपके पास आसानी से कैश फ्लो हो सकता है। आपकी मेहनत, अज़्म और लगन आपको फ़वाइद हासिल करने में मदद दे सकती है। मोहब्बत की ज़िंदगी में जो लोग सिंगल हैं वो शादी के मरहले में दाखिल होने का इरादा कर सकते हैं। अब जल्द ही एक ख्याल रखने वाले जीवन साथी की तलाश कर सकते हैं। बुर्ज अक़रब, आप अच्छी तरह समझते हैं कि ज़्यादातर जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं और फैसला करने की सही सलाहियत का होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आप खुद को फिट और सेहतमंद रखने के लिए ज़्यादातर वक्त वर्जिश में गुजारेंगे। राहु छठे घर में है, इसलिए अगर आपको माली परेशानियों का सामना है तो इस हफ्ते आपको अपने रिश्तेदारों और दूसरों का ताउन हासिल होगा। इससे आपको जिंदगी के तमाम चैलेंजों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। इस हफ्ते पांचवीं घर पर सूरज, अतार्द और ज़ोहरा के पहलू की वजह से घर के बच्चे आपको अपनी कामयाबियों पर फख्र महसूस करेंगे, जो आपको थोड़ा जज्बाती बना सकता है। ऐसी सूरत हाल में अपने जज्बात को छुपाने के बजाय अराकीन के सामने उनका इजहार करने की कोशिश करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। अगर आप अपने करियर में बेहतर काम करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते अपने काम में जदीदियत और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ आपको मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए तमाम नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और टूल्स से अपडेट रहते हुए कोई भी काम करना बेहतर होगा। इस हफ्ते तलबा को मेहनत करते रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की सलाहियत बेहतर होगी। ऐसी सूरत हाल में आपको किसी भी बुरी सोहबत से बचना चाहिए जिससे आपकी तवज्जो बिगड़ती है और आने वाले इम्तिहानात की तैयारी में पूरी तरह मशगूल हो जाना चाहिए। आठवीं घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आपको एक नया एहसास दिलाना होगा। इस हफ्ते आपके प्यार और ताल्लुकात में तवानाई और ताजगी, क्योंकि आपका रिश्ता इस वक्त बिल्कुल नीरस मोड़ ले सकता है। इसकी वजह से ये मुमकिन है कि आप और आपके आशिक के दरमियान छोटी छोटी बातों पर मुसलसल झगड़े की सूरत हाल पैदा हो जाए। आपको अपने शरीक हयात के माजी के बारे में कुछ मालूम हो सकता है जिसकी वजह से आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी पर खदशात के बादल मंडला सकते हैं। इससे आप दोनों में एतिमाद की कमी भी जाहिर होगी। अब ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के काबिल हो सकते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि बातचीत के दौरान मरीज के साथ मुआमला करें। जब कुछ नया सीखने की बात आती है तो मकामी लोग पुरजोश होंगे। ये हफ्ता आपको सीखने और बढ़ने के काफ़ी मौके फराहम करने का इम्कान है। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसों के लिए साइन अप करना एक अच्छा ख्याल हो सकता है। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि तमाम जोश व खरूश के दरमियान अपने काम पर तवज्जो दें। हफ्ता काम के महाज पर नए मौके लाने वाला है। आप अपने कारोबार में अपना वक्त और तवानाई देने के लिए तैयार हो सकते हैं। नए राब्ते और राब्ते आपके कारोबार में आपकी मदद कर सकते हैं। एक नए मंसूबे के दिन की रोशनी देखने का इम्कान है। ये आपकी तवक्को से ज्यादा काम कर सकता है। जहां तक रिश्तों का ताल्लुक है, आपको पुरसुकून रहने का मशवरा दिया जाता है। जारहाना होना सिर्फ मजीद पेचीदगियां पैदा करने वाला है। आपको ठंडे दिमाग से पेचीदा चीजों को हल करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप अपना सुकून खो देते हैं तो चीजें आपके लिए मुखालिफ समत में जाने लगती हैं। हिस्स बाजार में सरमायाकारी के लिए हफ्ता ज्यादा साजगार नहीं हो सकता। आप किसी कानूनी मामले में उलझ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकता है। इस रकम की रिकवरी हो सकती है जो काफी अरसा पहले फंसी हुई थी। कारपोरेट दुनिया से जुड़े मकामी लोगों में कुछ इजाफा देखने का इम्कान है। आपको इससे ज्यादा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो सकते हैं
جتنا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ طلبہ آگے ایک دلچسپ ہفتے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ برج قوس، اس ہفتے چاند 8 گھر میں ہے، اس لیے کچھ اہم کاموں میں کامیابی کے باوجود آپ کی توانائی کی سطح گرے گی، کیونکہ اس وقت آپ خود کو توانا نہیں رکھ پائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے مالی حالات میں بڑی بہتری لائے گا، لیکن اپنے پیسے کو مسلسل پانی کی طرح بہنے دینا عقلمندی نہیں بلکہ لاپرواہی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے منصوبوں میں رکاوٹیں آنے کا قوی امکان ہے۔ آپ کا پرجوش، زندہ دل اور گرمجوشی والا برتاؤ آپ کے آس پاس کے ہر فرد کو خوش کرے گا، خاص طور پر آپ کے خاندان کے افراد، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے بھی پیار اور محبت ملے گی۔ اس ہفتے 10ویں گھر میں سورج، عطارد اور زہرہ کی جمع ہونے کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو کام کی جگہ پر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کو انہیں اپنے تمام مسائل بتانے چاہئیں اور چیلنجوں پر قابو پانے میں ان کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ تعلیمی میدان میں اس ہفتے طلبہ کو بہت سی مثبت تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ جو طلبہ بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت خاصا نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہترین ہفتہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے سمندر میں غوطے لگائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے پیار کے رشتے کو اپنے دوستوں سے متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے 8ویں گھر میں مشتری کے پہلو کی وجہ سے آپ کے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ اپنے سسرال کے گھر جا کر اپنی شریک حیات کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی خواہش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تاہم اس دوران اپنے ساتھ کچھ مٹھائیاں ضرور لے جائیں۔ شادی شدہ مقامی لوگ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے آرام دہ بازوؤں میں معیاری وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جو لوگ سنگل ہیں وہ آنے والے ہفتے میں بسنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی سے مل سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ میلوں پیدل چل سکتا ہے۔ آپ جلد ہی اپنی شادی کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو قربانی کرنی چاہیے اور فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ آپ کو شادی کے مرحلے میں داخل ہونے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی شادی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے خاندانی کاروبار میں ہیں یا پیشہ ور مقامی کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ کاروباری دوروں پر باہر جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نئے معاہدے پر مہر لگانے کا بہترین موقع ہوگا، جو آپ کو مطلوبہ منافع حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ہفتہ ان لوگوں کے حق میں ہو سکتا ہے جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ آپ اپنے نئے کلائنٹس سے مالیاتی فوائد کی توقع کر سکتے ہیں۔ قیاس آرائیوں اور جوئے کی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے دھن کی علامت والے مقامی لوگ بھی منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اچھی قسمت آپ کے ساتھ طویل عرصے تک رہ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو شیئر بروکرز، انویسٹمنٹ کنسلٹنٹس اور پورٹ فولیو مینیجر ہیں، اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے بہترین وقت تلاش کر سکتے ہیں۔ دھن کی علامت رکھنے والے سیاست دان زیادہ پیروکاروں کو راغب کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوششوں سے آپ کو ایک اچھی تصویر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ برج جدی، صحت کے نقطہ نظر سے زحل اور چاند کے ایک دوسرے کے پہلو کی وجہ سے یہ ہفتہ اوسط سے تھوڑا کم رہے گا، اس لیے جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس میں احتیاط برتیں اور اپنی روزمرہ کی خوراک میں یوگا اور ورزش کا سہارا لیں۔ مصالحہ دار کھانے کی اشیاء کھانے سے گریز کریں۔ آپ کی ماضی کی کسی بھی سرمایہ کاری جیسے آبائی جائیداد، زمین، جائیداد، پالیسی وغیرہ کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ایک اچھے منصوبے کے ساتھ اس رقم کو دوبارہ لگانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے والدین یا بہن بھائیوں کی ضرورت سے زیادہ مداخلت آپ کو دباؤ میں ڈال سکتی ہے۔ اس دوران آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، جس کی وجہ سے گھر میں بھی آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ اس ہفتے چھٹے گھر میں چاند کے ہونے کی وجہ سے دفتر میں آپ کو اپنی مرضی سے اچھے نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کے فائدے کے لیے آپ کو دھوکہ دے سکے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے طلباء کے پاس اس ہفتے کافی فارغ وقت ہوگا، جسے ان کے علم میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اس فارغ وقت کو سونے یا دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے میں ضائع نہ کریں بلکہ کتاب پڑھیں۔ آپ کسی کورس میں داخلہ لے کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وقت عاشقوں کے لیے اچھا نہیں ہے،
کیونکہ ہفتے کے دوران چھٹے اور آٹھویں گھر میں چاند کی موجودگی ہے، کیونکہ آپ کا ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں بے چینی محسوس کر سکتا ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں آپ کے تعلقات کے بارے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا۔ اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے سسرال کے کسی رکن کے ساتھ کسی بحث میں پڑ جائیں۔ اس کا براہ راست منفی اثر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مکر کے افراد کو پہلے سے کہیں زیادہ مرکزیت اختیار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ آپ کو ان سے نمٹنے کے لیے آپ کی اہم توانائی سے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کو جارحانہ رویہ نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ آپ کے تیز رویے کی قیمت آپ کو بہت زیادہ پڑ سکتی ہے۔ کچھ فیصلہ سازی میں آپ کی توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے مقصد بنے۔ آپ کی جذباتی کمزوری کی بنیاد پر لیا گیا کوئی بھی فیصلہ آپ کو بعد میں پچھتاوا کر سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کا رویہ زیر نظر رہے گا، اس سے آپ کو زبردست انتخاب اور رد عمل سے دور رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کو کسی بھی ناخوشگوار حالات کو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے والد کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ حال ہی میں عجیب و غریب سلوک کر رہا ہے تو جتنی بار ہو سکے اسے چیک کریں، یقینی بنائیں کہ اس کی صحت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مشکل حالات میں مناسب رہنمائی کے لیے اس سے مشورہ کریں۔ ساتھیوں کی تعریف اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے تندہی سے کام کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ سوالات کے جوابات نہ ہوں، یہ بصیرت آپ کو مشکل حالات سے آسانی سے گزرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ کچھ سیاروں کی حرکات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی روحانی نشوونما کے لیے اس موزوں مرحلے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے ملے جلے نتائج لے کر آ سکتا ہے۔ برج دلو، اس ہفتے کا آغاز آپ کی صحت کے لیے سازگار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سورج، عطارد اور زہرہ آٹھویں گھر میں ہوں گے۔ تاہم ہفتے کے آخر میں آپ کو بہتری نظر آئے گی، اس لیے ہفتے کے شروع میں ہی بہتر رہے گا کہ آپ صحت کے حوالے سے زیادہ چوکس رہیں۔ اس ہفتے آپ کو گھر میں خاندان کے کسی فرد کی صحت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کے مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے خاندان میں آپ کی حیثیت بڑھے گی۔ ساتھ ہی آپ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ آپ کے والدین کی صحت میں بہتری آئے گی اور اس سے آپ کو ان کی مدد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی تجاویز لے سکیں گے۔ اس ہفتے چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی مخالف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس لیے ہر حال میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو شروع سے ہی چوک نہ رکھیں۔ امکان ہے کہ یہ ہفتہ اس رقم کے طلبہ کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مسابقتی امتحانات میں کامیاب ہوں گے اور اس دوران آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو تناؤ سے دور رہنے اور مثبت خیالات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے چاند ساتویں گھر میں وسط ہفتے میں رہے گا، اس لیے آپ کو ایک مختلف قسم کا رومانس ملے گا اور اس طرح آپ اپنی محبت کا اظہار کرنے اور پورے دل سے بات کرنے کے قابل۔ آپ کے تعلقات میں مثبت اشارے ہوں گے اور اس طرح آپ کا رشتہ مزید روشن ہو جائے گا۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کی کمزوریوں پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ مطمئن محسوس کریں گے۔ اس سے آپ ماضی کے کچھ فیصلوں کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے اور کچھ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس دوران آپ اپنے ساتھی کے خیالات پر بھی توجہ دیں گے۔ جن لوگوں کے پاس کوبب کی علامت ہے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کارپوریٹ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے خیالات کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ خیالات منصوبوں کو کامیاب کارناموں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کارکنوں سے مزید تعاون کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر بزرگوں کے لیے ایک قائل کرنے والی وضاحت آپ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتی ہے۔ یہ چیلنجز آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب وہ نافذ ہو جائیں تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ طاقت اور شہرت کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ جاری رکھنے کے لیے آپ کو صرف صبر اور استقامت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو ٹیم میں کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو آپ کی حمایت میں ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیم ورک جمہوریت کا چھوٹا ورژن ہے اور ہر آواز کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ میں محبت کی توجہ اور گہری دیکھ بھال خاندان کے ممبروں کے ساتھ
اچھے تجربات کا باعث بن سکتی ہے۔ اب سب مل کر کچھ معیاری اور خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں، تاہم خوشی آپ کو ان کی توقعات سے زیادہ عہد کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر وہ صرف آپ پر بوجھ کی طرح لٹک رہے ہیں تو آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اعلیٰ خود اعتمادی والے شخص کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی ایسی شناخت ثابت کرنا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ مسلط کیے جا رہے ہیں تو ان کی آواز بلند کرے۔ آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ تناؤ اور ذہنی خرابی کے چکر میں نہیں پڑ رہے۔ یہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ برج حوت، اس ہفتے سورج عطارد اور زہرہ کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دوسروں پر تنقید کرنے میں اپنا زیادہ وقت اور توانائی ضائع کرنے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ آپ کی شبیہ کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے مثبت سوچیں اور اپنی بات میں بھی مٹھاس لائیں۔ اس ہفتے اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی غیر قانونی سرمایہ کاری نہ کرے، دوسری صورت میں آپ ایک بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ شراکت داری کے کاروبار میں ہیں تو مالی فوائد کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے کام کی جگہ سے جلدی گھر آنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس دوران ایک پرانا خاندانی البم کوئی پرانی تصویر آپ کے خاندان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی پرانی یادوں کو تازہ کر دے گی، اور آپ کو اس یاد سے متعلق واقعات یاد آئیں گے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ 5ویں گھر میں چاند کی جگہ ہونے کی وجہ سے جو طلبہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں ان کے اچھے نتائج نظر آئیں گے، کیونکہ اس ہفتے ان کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ طلبہ اپنی صلاحیتوں سے گرنے کے ساتھ ساتھ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے نقصان دہ نتائج۔ یہ ہفتہ سنگل رہنے والوں کے لیے سب سے اہم ہونے والا ہے، کیونکہ انہیں ہر روز مخالف جنس سے محبت کرنے کی اپنی عادت کو بدلنا ہوگا۔ خاص طور پر اگر آپ حقیقی محبت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنے والی چیزوں کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے اپنی تمام بری عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کی ضروریات کو نظر انداز کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آئے گا اور آپ دوسروں پر غصے سے چیختے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاہم آپ کی فطرت میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے آپ کا ساتھی اس کی وجہ سمجھے گا اور آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کا غصہ پلک جھپکتے ہی پرسکون ہو جائے گا، اور آپ ایک بار پھر خوشگوار ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگلے ہفتے میں داخل ہونے کے بعد مین کی علامت کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد کے لیے اچھا وقت گزر سکتا ہے۔ طلبہ کے اوسط نمبر حاصل کرنے کا امکان ہے، جبکہ نئے آنے والوں کو کیریئر میں مطلوبہ ترقی کرنے کے نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے پروجیکٹس کا تعلق ہے، اپنی کوششوں کے ساتھ ایمانداری کو برقرار رکھیں اور انہیں بروقت مکمل کرنے کے لیے ثابت قدم رہیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کو کسی بھی بے ساختہ ملاقات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے آپ کے پاس کام کے بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں اس کے مطابق شیڈول کریں۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ای میلز اور پیغامات بھیجتے وقت آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ محبت اور رشتہ میں رہنے والوں کے لیے اگلا ہفتہ اچھا لگتا ہے۔ سنگلز کو حیرت کے میٹھے پیکیج میں تجویز کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے جن کی حال ہی میں منگنی ہوئی ہے ان کو بات چیت کے سلسلے میں کچھ وقت مل سکتا ہے، لہذا اپنی گفتگو کو ہوشیار اور سمجھدار رکھیں۔ شادی شدہ جوڑے اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے کچھ معیاری وقت نکال سکتے ہیں۔ مالی طور پر آپ کو کچھ اضافہ اور متوقع منافع مل سکتا ہے۔ آپ کو سفر سے اضافی رقم کمانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کچھ بہترین مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ اپنے والد سے کچھ رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ کاروبار چلا رہے ہیں وہ ماضی کی سرمایہ کاری سے اچانک مالی منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ طلبہ کے لیے ایک سازگار مرحلہ ہوگا۔ انہیں اپنے بڑے بہن بھائیوں اور دوستوں سے مدد مل سکتی ہے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ 7 اجناس کا صدقہ ہے۔ سال کا عدد بھی 7 ہے
اور سال کے پہلے ہفتے میں 7 اجناس کا صدقہ سر سے 7 بار وار کے بہتے پانی میں صدقہ کرے چرند پرند کو ڈالے۔ اس ہفتے کا مبارک وظیفہ 7 ستاروں کا اسم اعظم 7 ستاروں کے الوات پر دم کرنا ہے، اور مزید تفصیلات کے لیے ادارے سے رابطہ کر لے۔ شکریہ۔